نزا اور سکرات جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس میں ہم جو سوچتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تیزی ہے، ہلکا پن نہیں ہے۔ یہ موت کا وہ لمحہ ہے سکرات کا کہ جس میں کسی کو بھی باندھ چھوڑ نہیں۔ میں لفظ کسی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ مالدار کے لیے الگ ہے، غریبوں کے لیے الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ مقتدیوں کے لیے الگ ہے، امام صاحب کے لیے الگ ہے، پیر نہیں، وہاں سب یکساں ہیں۔ بڑی تکلیفوں سے وہاں گزارا جاتا ہے، اور اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ آ کر رہے گی، یہ تکلیف سب پر بیتے گی۔ اپنی اس تکلیف کا انتظام کرو۔ وہاں بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کے معاملات بھی وہاں ڈھیر کر دیے گئے ہیں، وہاں کسی کی رعایت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے جس میں سکرات ہوتی ہے۔ دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، غور سے سن کے اٹھ کے یہاں سے جانا، اور آج تک جتنی نمازیں قضا کر دی ہے نا، اس کی قضا شروع کر دینا، چھوڑ دیے نا، اس کی قضا شروع کر دینا۔ صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ آج تک جو داڑھی نہیں رکھ پائے ہو نا، آج سے رکھنا شروع کر دینا۔ آج تک جو نیکیاں نہیں کر پائے ہو نا، آج سے شروع کر دینا۔ تمہارے والدوں کے گئے ہوئے سالوں بیت گئے، آج تک اس کی قبر کا بھی پتہ تم نے نہیں مانگا نا کسی سے، آج سے شروع کر دینا۔ آج تک تم یہ سوچتے رہے کہ یہ تو قبرستان کی کمیٹی والوں کا مسئلہ ہے، آج تک قبرستان نہیں جا پائے نا، آج سے جا کر اپنی فکر شروع کر دینا۔ آج تک جو نیکیاں نہیں کی نا، اس کا انتظام کرنا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جس میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں، اور وہ قبر کا دبانا ہے۔ قبر سب کو دباتی ہے۔ میں جو مسئلہ کہہ رہا ہوں نا، اس میں سب کو دباتی ہے قبر۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ نیک ہے یا برا ہے، دبانا سب کے لیے ہے۔ اور کتنی دباتی ہے، میں ایک حدیث شریف کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ کے فرامین میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ جو میں نے عرض کیا نا نزا کا، سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا خود بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے بابا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا، کن کو؟ رسول اللہ کو دیکھا، کہ حضور کی جب آخری وہ لمحات یعنی نزا کی تکلیف ہے نا، اس وقت حضور کے قریب میں ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ پانی کا پیالہ۔ اور کس کے پاس رکھا ہوا ہے؟ جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں میرے بابا کے سامنے وہ پیالہ رکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں سے اپنا ہاتھ ڈبو کر اسے اپنی پیشانی پر پھیر رہے تھے آخری وقت میں۔ اور جب میں نے اپنے بابا کو یہ حالت میں دیکھا نا تو میرے آنسو نکل آئے۔ حضور نے فرمایا یہ بس یہ آخری وقت ہے۔ کیا کہا؟ یعنی یہ ایک ہی معمولی اللہ کی جانب سے جو اصول ہے نا، اس کے مطابق یہ مجھے گزارا جا رہا ہے، اس کے بعد تیرے بابا کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ جملے ہیں رسول اللہ کے، اور حضور پانی کے پیالے میں سے تر ہاتھ اپنی پیشانی پر پھیر رہے ہیں، بتا رہے ہیں امتیوں کو، یہ درس عبرت کے لیے، امت کے سبق کے لیے، لیکن یہ حدیث شریف میں ہے ضرور۔ دوسرا جملہ سنو حضور کا، اس کے بعد جب ملک الموت حاضر ہو گئے، اور ملک الموت کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ محبوب سے اجازت لیں گے، یعنی حضور کا اختیار یہی ہے کہ رب نے فرمایا اسرائیل جا کے اجازت لینا، میرا محبوب کہے تو روح قبض فرمانا۔ 3 دن تک آئے بھی، لیکن تیسرے روز حضور نے آواز سن لی، حضرت ملک الموت کو اجازت دی۔ جب ملک الموت حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آ گئے اور بات چیت شروع ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا کہ حضور یہ ملک الموت ہے، یعنی یہ اسرائیل ہے۔ کہا ہاں۔ کہا اگر آپ اجازت دیں تو یہ اپنا کام کرے جو اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں، یعنی حضور کی اجازت لی۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ جب آپ کی روح انور کو حضرت اسرائیل علیہ السلام لے جانے لگے، یعنی نکالنے کے لیے، تو حضور نے اس کی تکلیف کا احساس کیا، اور جب احساس کیا نا تو حضور نے کرم یہ فرمایا، ہمارے اور آپ کے لیے کرم یہ فرمایا، اسرائیل سے پوچھا یہ تکلیف سب کو ہوتی ہے؟ کہا حضور یہ تو آپ ہیں۔ کیا کہا؟ یہ تو آپ ہیں، آپ کے بعد والے جو آئیں گے نا ان کا حال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس فکر میں ہم اور آپ جی رہے ہیں؟ مجھے یہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم سب ایک دھن میں پھر رہے ہیں کہ جیسے مرنا نہیں ہے، اور یہاں یہ کائنات کے والی انہوں نے جب یہ پوچھا نا تو اسرائیل نے یہ کہا کیا یہ میری امت پر بھی تکلیف ہوگی؟ سنو، حضور نے جب یہ کہا نا کہ میری امت پر بھی یہ تکلیف ہوگی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ ہاں آپ کی امت کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ اس وقت حضور نے ایک کرم یہ ہم سب کے لیے فرمایا جو حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا اسرائیل ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا جب تکلیف کے حالات یہ ہے جو تم بتا رہے ہو، کہا ہاں، کہا میری کمزور امت اس کو سہ نہیں پائے گی، یعنی اس تکلیف کو سہ نہیں پائے گی، اس تکلیف کو یوں نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا؟ کہا صبح قیامت تک میری آنے والی ساری امت کی تکلیف آج وہ مجھ پر ڈال دے تاکہ یہ تکلیف سے میری امت کی حفاظت کر لی جائے۔ دل کے کانوں سے سنو، جس نبی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں نا، وہ نبی اینڈ وقت نزاع ہماری تکلیف کے دور کرنے کے خیالات میں فرما رہے ہیں اسرائیل یہ ساری تکلیف امت کی مجھے دے دے تاکہ میری امت جو ہے اس تکلیف سے دو چار نہ ہو۔ آج ہم اور آپ ہیں، نماز نہ پڑھ کر ہم رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین رہے ہیں، ہم اپنے چہرے پر استرا لر اپنے نبی کے سینے پر استرا پھیر رہے ہیں، ہم معاذ اللہ رب العالمین کثرت گناہ کی وجہ سے ہم رسول اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جس نبی نے ہماری نزا کی تکلیف کے لیے اپنے اوپر ساری چیز لینا برداشت کر لیا، ہم نے ان کا بھی پاس اور لحاظ نہ کیا۔ اللہ کے لیے کوشش کریں۔